اور انہوں نے اس کو اللہ رب العزت کی رضا جان کے، آزمائش جان کے اس کے اوپر پورا اتری. تو یہ ایسے ہی اللہ رب العزت انعامات سے، اکرامات سے نہیں نوازیا کرتا، اس کی بڑی بڑی بھاری قیمتیں بھی چکانی پڑتی ہیں. اور بعض اوقات اللہ رب العزت کے انعامات جو ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. اچھا، چھوٹی سی آیت ہے، ام، یہاں سے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45. اذ قالت، اور جب کہا، الملائکۃ، فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، انا یقیناً، اللہ، اللہ تعالی، یبشرو کا، خوشخبری دیتا، یبشرو کی، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمتن، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن، بہت مرتبے والا، فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی اپنی طرف سے ایک کلمے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ان کو ان کا مرتبہ دینے کے بعد اس کا ٹاسک بتا دیا کہ اب آپ کی آزمائش کیا ہے. یعنی اتنی بڑی بلندی دینے کے بعد پھر آپ کو ٹاسک بھی بتایا گیا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا، کلیمۃ منہ، یہ اللہ کی جانب سے ایک کلمہ. امام راضی فرماتے ہیں کہ انہ خلق عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کن کے کلمے سے پیدا کیا. یہاں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. ٹھیک ہے، بیان تو پورا کر دیا. یہ پہلے بتایا کہ ایک کلمہ اپنی طرف سے جو دے رہے ہیں نا، یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اذ ظرف ہے، اس سے پہلے ایک فعل ہے جو کہ ماضی کے لیے خاص ہے، یعنی کہ بات اب جو بھی ہوگی نا وہ ماضی کی ہوگی. اذ قالت، اور جب کہا، قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، الملائکۃ، فرشتوں نے، میم لام کا روٹ ورڈ کے ساتھ، جمع مکسر، ملکن کی، فاعل بن گیا قالت فعل کے لیے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ندا منادا مل کے مرکب اضافی بن گئے. انا، یقیناً، بے شک، ان حرف نصب مشابہ بالفعل، اللہ اسم انا، اور اب جملے کی شکل میں آئے گا خبرو انا. یبشرو کا، پہلے یبشرو، وہ خوشخبری دیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، با شین را روٹ ورڈ کے ساتھ، کی، آپ کو، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اشارہ. تو یہ مفعول کی ضمیر آ گئی، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر، آپ کو وہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلیمتن، ایک کلمے کی، بھی حرف جار، کلیمتن مجرور مرکب جاری کا پیٹرن بن گیا، متعلق ہو گیا یبشرو فعل کے، منہ اگین مرکب جاری، اس کی صفت بن کر آ گیا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو ایک کلمے کی اپنی طرف سے. اگر یہ صفت بن کے نہ آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بس خوشخبری دے رہا ہے آپ کو، لیکن دیکھیں اپنی طرف سے، یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک خوشخبری ہے، ایک تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ٹھیک ہے، اسمہ، نام اس کا، اسم ایک اسم ہے اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، مرکب اضافی کا پیٹرن ہے. نام اس کا، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. المسیح، مسیح، مسیح، میم سین ہا روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ اے عبرانی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب بھی تھا، اور بعض علماء کے نزدیک یہ عبرانی لفظ مشیوح سے ہے، جس کے معنی معرب کے ہیں. یعنی اکثر علماء کے مطابق یہ لفظ جو ہے یہ بمعنی فاعل استعمال ہوا ہے، یعنی مسح کرنے والا، کام کرنے والا، مسح کرنے والا. کیونکہ آپ جس بیمار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیتے تھے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا. یعنی برس کا مریض بالکل ٹھیک بھلا چنگا، کوڑ کا مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا، بھلا چنگا ہو جاتا تھا. یا مسیح بمانے مساحت کرنے والا، یعنی زمین کی پیمائش کرنے والا، زمین کو ناپنے والا، یا زمین پہ مسافت پیادہ کرنے والا. کیونکہ آپ نے ساری عمر
تبلیغ دین کے لیے مسافت میں گزاری تھی، اور کہیں پر بھی آپ کی مستقل رہائش نہیں تھی۔ تو یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ اور مسیح اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے چہرے کا ایک رخ صاف ہو، یعنی کہ نہ وہاں پہ آنکھ ہو نہ وہاں پہ بھویں ہوں۔ تو اس بنا پہ دجال کو بھی جو کرسچنز، یہ جو یہودی ہے نا، یہ مسیح کہتے ہیں اپنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں نا کہ دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ تو یہ مین سین مسیح جو ہے نا، یہ ایک آنکھ نہ ہونے والا شخص، نہ ہی اس کی ایک آنکھ، ایک سائڈ بالکل فلیٹ ہو، یہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لفظی معنی۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے تو مسح کرنے والا، یعنی کہ بھلے چنگا کر دینے والا، ٹھیک کر دینے والا۔ عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کر آ رہا ہے، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ المسیح کا بدل ہے، یعنی کہ المسیح کو ریپیٹ کر کے دوبارہ جو کہا گیا ہے نا، وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی نام اس کا مسیح ہوگا، جو ابن مریم کا بیٹا ہوگا، یہ اسی کے بدلے میں دوبارہ آئی ہے نا چیز۔ تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اور بدل بن کر آ رہا ہے المسیح کا، یعنی دوبارہ اسی کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ وہ المسیح جو ہے نا، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا۔ وجیہن، بہت مرتبے والا، واؤ جیم ہاروٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم ہمارے پاس آیا، یہ حال بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اور اس کو مفعول تو یہ ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کی حالت کیسی ہوگی کہ اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، اس کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ فی دنیا، دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی۔ واؤ عطف کے ذریعے الدنیا الآخرہ کو جوڑیں گے، مرکب عطفی بنائیں گے، اور فی حرف جار کے لیے اس کو مجرور کر دیں گے۔ میں اس کو اوپر کر لوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے ایک لیجئے۔ منٹ، ایک منٹ میم، یہ میرے سے لکھا نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ایک منٹ میں نا اس کو اسکرین شاٹ لے لوں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی کیا کیا صفات بتائی ہیں، ساتھ ہی بتایا ہے کہ وہ جو ہوں گے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تمام صفات بتائی گئیں۔ واو عطفی کے ذریعے ہم نے الدنیا الآخرہ کو جوڑا، اور فی حرف جار کی وجہ سے اس کو مرکب جارحی بنا دیا۔ پھر واو عطف جو ہے من المقربین کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر من حرف جار المقربین مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے، اور یہ مرکب جاری بھی واو عطف کے ذریعے جڑ رہا ہے، یعنی یہ بھی متعلق ہو جائے گا، یہ سارا فی دنیا والآخرتی ومن المقربین، یہ واو عطف کی وجہ سے جڑ کے پورا حصہ جو ہے یہ مرکب جاری بن جائے گا، اور یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کس کے؟ خبر کے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ایک بہت بڑے ٹاسک کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہوں گے، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ اب آپ تھوڑا سا اگر ذہن میں ہم اس وقت کے حال کو دیکھیں کہ ایک ایسی بچی، ایک ایسی لڑکی جو کہ ابھی خود بچی ہے، اور اس کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دیں گے، تو اس کا اعادہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے نا اوپر والے پورشن سے الگ ہے۔ جب یعنی کہ پہلے اوپر والا جو پورشن تھا نا وہ ایک تھا، اور پھر اب یہ دوسرا وقت، اب نہیں معلوم کہ ان دو وقتوں میں یہ جو دو از آیا ہے نا، پہلے والے جملے کا بھی اور یہ والے جملے کا بھی، ان کے اندر درمیان میں کتنا گیپ ہے۔ بہرحال یہ دونوں ہی الگ الگ ہیں جو بات اوپر کہی گئی ہے۔ حضرت مریم کو دعا اور عبادت میں ایک مشغول ہو جانے کی تاکید ہوئی ہے نا، پھر کچھ عرصے کے بعد فرشتہ یہ بشارت لے کر آیا تھا، یہ فوراً نہیں ہو گیا، تھوڑا ٹائم ہے اس میں، کہ اور کلمات ان کا مفہوم، اور پھر اس کو نکرہ بھی لایا گیا۔ یہ جو آیا ہے نا یہاں پہ، یہ جو ہے نا یہ موقع کے حساب سے ہے کہ اللہ رب العزت کی اصل بشارت تو یہ تھی کہ حضرت مریم کے ہاں بغیر مرد کی ملاقات کے اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، لیکن بات یہ مریم علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے جو کنواری بھی تھی اور شرم حیا کا پیکر بھی تھی،
اس وجہ سے نہایت اختصار کے ساتھ بلکہ ابہام کے ساتھ، یعنی کہ اشاروں کنایوں میں یہ بات صرف کلمہ کہہ کے بشارت دی جا رہی ہے۔ اور البتہ آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اور ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو یہ پھر بات واضح ہو گئی کہ یہ کلمہ کیا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات سے بتایا گیا ہے کہ کوئی عام بیٹا نہیں، بیٹا بھی ایسا جس کو اللہ رب العزت نے اپنی بے انتہا، اپنی طرف سے بے انتہا صفات دے کر بھیجنا ہے۔ تو مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے۔ لقب کے لیے قاعدہ ہے کہ نام سے پہلے اس کو لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے المسیح پہلے آیا ہے، اور اس کا بدل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، یہ بعد میں آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لقب کو پہلے لانا قاعدے کے حساب سے ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک روایت بھی تھی کہ ان کے ہاں جو نبی ہونے والا ہوتا تھا نا، اس کے سر پہ اس کا پیش رو، یعنی ایک خاص مقدس تیل مل کے پھر اس کو اپنا جانشین بنایا جاتا تھا۔ جب نبوت کے ساتھ ان کے ہاں بادشاہی کا سلسلہ شروع ہو گیا تو مسا کرنے کی یہی روایت بادشاہوں کے لیے بھی اختیار ہو گئی۔ جو وقت کا نبی ہوتا اس کے سر پہ بادشاہ پھر جو تھا وہ اپنا مقدس تیل ملا کرتا تھا، جس سے واضح ہو جاتا تھا کہ اب یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ مستقل بادشاہ بھی ہے۔ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ اس طریقے سے وہ چھانٹتے تھے۔ تورات سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ طالوت اور حضرت داؤد کو حضرت سمیعیل نبی کو بھی اسی طرح معمور کیا گیا تھا۔ حضرت مسیح کے بارے میں انجیلوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ نے ان کو اس کو کہتے ہیں بپتسمہ، یعنی تیل ملنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بپتسمہ دیا۔ ممکن ہے اس وجہ سے ہو کہ وہ پیدائشی مسیح تھے، کہ حضرت جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا لقب اللہ کی طرف سے ان کو نازل ہوا۔ انجیل میں بھی ان کا لقب مسیحی ہے، اور وجیہن کے معنی یہاں پہ سرداری کے ہیں، شان شوکت کے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں حضرت مسیح نے پہلی بار جو تھی وہ ان کو تعلیم دی گئی تھی، لیکن کمسنی کے باوجود ان کی تعلیم، ان کی حکمت، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، یہ ان کا لب و لہجہ، ان کی عظمت، ان کی جلالت، اس کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کاہن اور ہیکل کے بہت بڑے بڑے علماء جو تھے نا، وہ دم بخود رہ جاتے تھے۔ وہ حیرانی سے ایک دوسرے عالم کو پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس کو اتنی باتیں بتاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو کوئی آسمانی اختیار ہے۔ تو یہودیوں کی بستی میں جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو ایک سے دوسرے تک ہلچلیں مچ گئی، خلقت ان پر ٹوٹ پڑتی، فقیہ اور فریسی سب ایک انگشت بدندہ رہ جاتے، اور ایک دوسرے سے سوالات کرتے، لیکن سیدنا مسیح دو دو لفظوں میں ان کو ایسے دندان شکن جواب دیتے کہ پھر ان کی زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی وجاہت کا غلبہ اتنا ہوا کہ ان کو اسرائیل کا بادشاہ کہا جانے لگا، ان کی بادشاہی کے گیت گائے جانے لگے۔ پھر جو بادشاہ تھے، رومی امپائر تھی اس ٹائم کی، ان کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ جو تھا نا، یہ ایک مطلب ایک ایسی خوفناک صورتحال اختیار کر گیا کہ اگر ساری خلقت ان سے مرعوب ہو جائے گی تو پھر بادشاہت کو کون تسلیم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے قوت والے، بڑے بڑے طاقت والے جب ان کی کرامات دیکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آگے بھی ہمیں ان کی کرامات کا ذکر نظر آئے گا، ہم انشاءاللہ پہلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں، وَيُكَلِّمُ، اور وہ باتیں کرے گا، النَّاسَ، لوگوں سے، فی المہدی، گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی یہ مزید صفات ہمارے سامنے آئی ہیں، کیونکہ واو عطفی کے ساتھ جملہ جڑ رہا ہے۔ واو حرف عطف، یکلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ، اور وہ کلام کرے گا، وہ باتیں کرے گا، الناسا، لوگوں سے، مفعول آ گیا فعل کے لیے، نون واو سین روٹ ورڈ کے ساتھ، فی المہدی و کہلن، یہ پہلے المہدی و کہلن یہ واو عطف کے ذریعے جڑے گا، اور پھر فی حرف جار کے لیے مجرور ہو جائے گا، مرکب جاری بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک طرح کا حال بھی ہے،
یہ حال بھی ہے کہ وہ گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. وہ حرف عطف ہے، یہ بھی جڑے گا. من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی یہ بھی اس کا حال بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو حال ہوتا ہے نا وہ بھی مفعول ہوتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی حال کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے نا جب، تو وہ بھی مفعول ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا اس آیت میں کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ باتیں کرے گا لوگوں سے گہوارے میں. یہ ان کی بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ ان کی بہت بڑی صفت بھی تھی. سیدنا مسیح کا گہوارے میں بات کرنا حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اس معجزے کی بشارت، بچے کی ولادت کی بشارت کے ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کو اس لیے دی گئی کہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ اگر اللہ نے اپنے بندے کے، یعنی اب اللہ نے اپنے ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے ان کو ایک وسیلہ بنایا ہے، تو ان کی ناموس، ان کی عزت کے اوپر بدزبانیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے خود ہی بندوبست بھی کر دیا کہ کسی کی تہمت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. ایک بچہ جو کہ گود میں ہے اور وہ بات کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کی ماں کے اوپر پھر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی. یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نہایت مہربان ہے. یہ کیسا ممکن تھا کہ وہ اپنی ایک مومنہ، ایک قانتہ بندی کو ساری خدائی کی تہمتوں کا ہدف بنا دیتا، اس کی مدافعت میں کوئی زبان نہ کھولے، سب کی زبانیں بند کر دے. اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ دکھایا. کہل، کاف ہا لام کے معنی ہوتے ہیں ادھیڑ عمر کے، یعنی ایسا شخص جس کے آدھے بال سفید ہوں، آدھے بال کالے ہوں، مکس، ملا جلا. ٹھیک ہے، باوقار اور متوسط عمر کا آدمی. اس کے کچھ بال سیاہ سفید ہیں، اور ایک عمر کا وہ حصہ بھی جب آدمی کی قوتیں پوری شباب کے اوپر ہوتی ہیں. تو یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو ضمنم طور پہ حضرت عیسیٰ کی کہل تک پہنچنے کی بشارت بھی دی ہے. یعنی کہ رسولوں کے مطابق، رسولوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بھی رہی ہے اس لحاظ سے. یعنی رسول کب بنیں گے؟ یعنی ایک تو وہ گہوارے میں بات کر رہے ہیں، پھر ادھیڑ عمری میں ان کو نبوت بھی دی جائے گی. اشارہ اس طرف ہے. ابھی انجیل میں بعض اشارات اس تائید کے بھی ہیں، جیسے انجیل کے ایک ورس میں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو بھی 50 برس کی بھی نہیں ہے، پھر تم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیکھا؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھیڑ عمری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نبوت کا نزول ہوا تھا. اور گہوارے میں کلام کے ساتھ ہی یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ گہوارے میں بچے کا بات کرنا نبوت نہیں تھی، اللہ رب العزت کا معجزہ تھا. یعنی نبوت تب نہیں ملی تھی، نبوت تب ملی تھی جب وہ پختہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ تمام کمالات، تمام اوصاف کے باوجود یہ نہیں ہے کہ ان کی الوہیت کا کوئی اور درجہ ہو جائے. وہ اللہ کے صالحین لوگوں میں سے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح کیا ہوتا ہے؟ نیک لوگ، انسان. ٹھیک ہے نا، ایک انسان کی یہ صفت ہے. تو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو ایک انسان کے ساتھ ہی مشابہت دی ہے، یعنی وہ نیک لوگوں میں سے ہے. یہاں پہ ان لوگوں کا بھی جو باطل نظریہ اس کی تصدیق، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو بے انتہا معجزات سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. اچھا، آج اتنا لیسن رہنے تھے.